بارے میں نہیں کہا کہ آپ اللہ والے، آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، بلکہ کہا کہ آپ ویلفیئر کام کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ہی ویلفیئر کام میں لگے ہوئے تھے، خدمت خلق میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آج بتاؤ، آج ہمارے مسلمان نوجوان اس میدان میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ بتائیے، مسجدیں بھی خالی ہماری، نمازوں سے بھی خالی ہے، ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے ٹائم پر، ویلفیئر کام میں بھی لگے نہیں لگے ہم لوگ۔ ہم کون سے کام میں لگے؟ نماز اپنا زندگی کا سب سے پہلا فریضہ ہے، اس کے بعد سب سے اہم کام آج معاشرے کے اعتبار سے اس ملک میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ویلفیئر ورک کی ضرورت ہے، سوشل ویلفیئر ورک کی آپ سخت ضرورت ہے۔ قدم قدم پر آپ غریبوں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، بے سہارا لوگوں کی مدد کیجئے، بیوہ عورتوں کی مدد کیجئے۔ آج میری اور آپ کی گلی میں ایسی بے شمار بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہے جو بھوک سے اپنی رات کو کاٹتی ہے، اپنا دن گزارتی ہے، اپنے آنچل کو پاک دامن رکھنے کے لیے۔ آج ہمارے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنی گلی کوچے میں اتنے یتیم بچے موجود ہیں دوستو جن کا پرسان حال نہیں ہے۔ آج اتنی بیوہ عورتیں موجود ہیں دوستو، اس کو کھلانے پلانے والا موجود نہیں، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں۔ کہاں چلے گئے محمد کا کلمے پڑھنے والوں؟ کہاں چلے گئے محمد رسول اللہ کا نام لینے والوں؟ کہاں چلے گئے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں؟ ہمارے خاندان میں بیوائیں موجود ہیں لیکن ان کو آج ہم خیال نہیں کرتے۔ ہمارے خاندان میں یتیم بچے موجود ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے۔ ارے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کی شان پر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میرا نبی تو وہ ہے جو یتیموں کی مدد کرتا تھا، میرا نبی تو وہ ہے جو بیواؤں کی مدد کرتا تھا، میرا نبی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا تھا، دوسروں کو کھلانے پر ترجیح دیتا تھا۔ ایسے نبی کے ماننے والے آج کہاں سو رہے ہیں دوستو؟ آج ملک میں ضرورت ہے بیواؤں کی مدد کرو، اسلام کے قریب ان کو دعوت دو۔ آج ضرورت ہے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے اسلام کا کلمہ پڑھاؤ۔ آج ضرورت ہے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، آج خدمت خلق کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھو وہ تابناک دن بھی مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا جس کا تصور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی 18 سال سمجھیے، عمر ذکر نہیں ہے کتنے سال، اس عمر میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دہلیز سے تھے، سمجھو کہ ٹین ایج 18-20 سال کی عمر میں تھے، تو مکے کے اندر ایک حلف الفضول نامی ایک سوسائٹی قائم کی گئی۔ سوسائٹی کیا تھی؟ حلف الفضول نامی ایک سوسائٹی قائم کی گئی۔ سوسائٹی کا مقصد کیا تھا کہ اچھے کاموں میں ساتھ دینا، برے کاموں میں روک دینا۔ تو اس سوسائٹی میں اللہ کے نبی آپ کے چچاؤں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سوسائٹی کے ایک پارٹ بن جاتے ہیں، ایک ممبر بن جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سوسائٹی کے ممبر بن جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کے ساتھ کئی سال آپ نے کام کیا۔ تو اس سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ مکے کے اندر جو ہے نا حج کو آنے والوں کے ساتھ یا تجارت کو آنے والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، لوٹم لاٹی ہوتی تھی، ان کا مال چرایا جاتا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا تھا، بیپار کرتے، خرید کرتے، بیپاری کوئی آتا دوسرے گاؤں سے مال لاتا تو اس کا مال لیتے گھر کو چلے جاتے، پیسے نہیں دیتے، ایسے بہت سارے کام ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے وہاں کے اچھے خاندان کے لوگوں نے بیٹھ کر ایک سوسائٹی قائم کیا اور اس کے بعد ایسے کاموں کو روکا گیا۔ تو اللہ کے نبی بننے کے بعد بھی کہا اگر ایسی سوسائٹی جو اچھے کام کرنے کی ہوتی تو اس میں اب بھی حصہ لیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کے لیے ہم اللہ کے نبی بننے سے پہلے ہی کفار مکہ کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ اللہ کے نبی کام کرے، اچھے کاموں میں ہم ہر ایک کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمائی کے سلسلے میں کیا ہے، ایک تاریخ میں کیا بتایا گا؟ دو باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی، اللہ کے نبی جب دائی حلیمہ کے پاس تھے وہاں سے ہی بکریاں چرانے کے آپ عادی بن چکے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس کے بعد مکہ آنے کے بعد بھی مختصر اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تھوڑا بڑی عمر کو آ گئے تو بزنس کپڑا لے کر بزنس کرنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ کا بزنس کا چرچا ہوا کہ آپ اچھا بزنس کرتے ہیں اور آپ سچے ہیں اور دھوکہ نہیں دیتے ہیں، تو خدیجہ جو ہے نا مکے کی ایک بڑی پیسے والی عورت تھی۔ خدیجہ جو ہے مکے کی ایک بڑی پیسے والی عورت تھی، جو بزنس مین تھی۔ عورت ہوتے پر بھی بزنس کرتی تھی، اپنا پیسہ دے کر، اپنا مال دے کر لوگوں کو دیتی تھی، جا کر بیچ کر لاؤ، مجھے تم کو اتنا پرسنٹیج دوں گا، تم کو اتنا فائدہ دوں گی۔ تو لوگ بیپار کرتے تھے خدیجہ کے پیسہ لے کر، خدیجہ کا کپڑا لے کر بزنس کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت خدیجہ نے سنا کہ اللہ کے نبی بزنس کر رہے ہیں اور دھوکہ نہیں دیتے، ایک دم پرفیکٹ آدمی ہے، تو اس نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے کہہ لو اے بھیجا کہ آپ میرا مال لے جائیے اور میرا کپڑا لے جائیے، بزنس کر لائیے، جتنا میں دوسروں کو فائدہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی، آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، اور حضرت خدیجہ کا غلام جو میسرہ تھا، نوکر جو میسرہ تھا، اس کو لے کر اللہ کے نبی سفر پر جاتے ہیں، تجارت کا سفر شروع کرتے ہیں، اور تجارت کر اللہ کے نبی واپس آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو اس وقت جو بزنس کر رہے تھے خدیجہ کا، ان تمام کے پرسنٹیج، ان تمام کے فائدے سے زیادہ اللہ کے نبی فائدہ لا کر دیتے حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ 1,00,000 روپے سب کو دیتی ہے، تو 1,00,000 روپے لے کر جتنے آدمی بیپار کرتے، فائدہ لاتے، اللہ کے نبی اس کا ان تمام سے بھی زیادہ فائدہ لے کر آئے۔ سمجھو کہ اس وقت جو پیسہ رائج تھا، اس وقت جو بیپار تھا، اس میں جتنے لوگوں نے حضرت خدیجہ کا بیپار کیا، سب سے زیادہ فائدہ لانے والے اللہ کے نبی تھے۔ تو خدیجہ کو تعجب ہوا، اپنے غلام کو بلائی، پوچھی کہ کیا محمد بیپار میں کہیں جھوٹ بولا، کہیں بیکار، یعنی اتنا فائدہ کیسے آیا؟ کہا میسرہ، غلام میسرہ کہتا ہے کہ میں سفر میں محمد کے ساتھ تھا، مکمل سفر میں کسی جگہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بیپار میں کپڑے میں ڈیمیج ہے کپڑا کہا، یہ کپڑا ایسا ہے ایسا کہا، یعنی جیسا ہے سچ بول کر بیپار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچ بول کر بیپار کیا، تو اس بیپار کا اتنا فائدہ آیا۔ تو جیسے بات کے مطابق خدیجہ نے جو فائدہ دینا تھا اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی کے اس اخلاق کو خدیجہ سنتی ہے تو اپنی سہیلی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجتی ہے شادی کا پیغام بھیجتی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی ایج کتنی تھی، عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ محمد سے کہو کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے چچاؤں سے مشورہ کرتے ہیں، چچا لوگ مان جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا سب حضرت خدیجہ کے چچا کے پاس جا کر بات کر لیتے ہیں، رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کی جب ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، 25 ایئرس، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال والی عورت سے اللہ کے نبی شادی کر رہے ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ کے 2 شوہر انتقال ہو چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی ہے، حضرت خدیجہ کنواری نہیں ہے، 2 شوہر دیدہ ہے، 2 شوہر حضرت خدیجہ کے انتقال ہو گئے۔ آج جو اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اپنی خواہشات کے لیے شادی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی جو 11 شادیاں ہیں اس کے تعلق سے اعتراض کرنے والے بے شمار باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کے پر تھے تو آپ 40 سال کی عورت سے آپ 25 سال کی عمر میں شادی نہیں کرتے، اور ایک نہیں بلکہ 2 شوہر اس کے انتقال ہو چکے ہیں۔ ایسی عورت، اور وہ خدیجہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو خود پیغام بھیجتی ہے، اور یہ وہ خدیجہ ہے، عرب کے بڑے بڑے پیسے والے لوگ حضرت خدیجہ کو پیغام بھیجتے کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے بچے کی شادی تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے سب کا انکار کر دیا، صرف اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی صداقت اور سچائی کو دیکھ کر خدیجہ نے پیغام بھیجا، اور 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی شادی ہوتی ہے۔ ابو طالب خطبہ نکاح پڑھواتے ہیں، اس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہونے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے، حضرت خدیجہ، آج میری ماں اور بہنوں اس بات کو غور سے سننا،
حضرت خدیجہ شادی کے بعد اپنے شوہر سے کیا کہتی ہیں؟ حضرت خدیجہ وہ پیسے والی عورت ہے، وہ دولت مند عورت ہے، جہاں جاتی اس کے تعلق سے تاریخ کی کتابیں بتاتے ہیں کہ جہاں حضرت خدیجہ کا ٹینٹ لگتا، اس ٹینٹ کے جو میخ ہوتے وہ سونے کے ہوتے، سونے کے میخ ہوتے۔ اتنی پیسے والی خدیجہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، شوہر ہے محمد، آج سے سارا پیسہ آپ کا ہے، یہ دولت آپ کی ہے، آپ کے خدموں میں ہے میرا پیسہ۔ شوہر سے نکاح ہونے کے بعد بیوی اپنے شوہر کے خدموں میں ساری دولت کو رکھ دیتی ہے۔ آج ہے ایسی عورتیں؟ آج ہماری عورتیں، ہماری ماں اور بہنیں، یہ بیروا ہمارے باوا دیے سو، یہ پلنگ ہمارے اماں دیے سو، یہ میں ہمارے اماں گھر سے لائی سو، یہ ہمارے فلاں نے دیے سو، یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان بہنیں، آج ہمارے گھروں کی عورتوں کا حال یہ ہے۔ جبکہ حضرت خدیجہ خود کا پوری جائیداد حضرت اللہ کے نبی کے خدموں میں رکھ کر کہتی ہے کہ محمد یہ تمہاری ہے، یہ دولت تمہاری ہے۔ آج ہماری عورتوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ کہ حضرت خدیجہ عرب کی سب سے بڑی پیسے والی عورت اللہ کے نبی سے نکاح ہوتے ہی کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائیداد، یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں تمہاری امانت ہے، تم کو بھی تم جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتے ہو، خرچ کر سکتے ہو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق یہاں پر ایک مرتبہ یہ بھی دیکھ لیجئے، آگے اور بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد اللہ کے نبی کے زندگی میں ایک اور انسیڈنٹ آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد حضرت خدیجہ سے ہی اولاد ہوئی، اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندی تھی اس وقت تک اللہ کے نبی نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ تو حضرت خدیجہ کس عمر تک زندہ تھی اللہ کے نبی کے؟ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، 50 سال کی عمر کو لگ بھگ آپ پہنچ چکے تھے۔ اس وقت تک آپ ایک بیوی کے ساتھ، وہ بھی حضرت خدیجہ جو آپ سے بڑی عمر والی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ الزامات سے یاد کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے 50 سال کے بعد اللہ کے نبی دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کرتے ہیں، صرف اس مقصد سے کرتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کو تقویت ملے، اسلام کو پھیلانے کے غرض سے اللہ کے نبی شادیاں کرتے ہیں۔ لوگ اسے الزام دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ سے ابراہیم نامی ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اولاد ہوئی حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدیجہ زندہ تھی بے لوث محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ جب دنیا سے چل بسی، حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو اللہ کے نبی جو بھی سالن اپنے گھر میں پکتا دے کر بھیجتے، جاؤ میرے خدیجہ کے سہیلیوں کو یہ دے کر آنا، میرے خدیجہ نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفت سے رہا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 35 سال کی عمر کو ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کی تجدید کا وقت آتا ہے، تعمیر کا وقت آتا ہے کہ طوفان اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے خانہ کعبہ مکمل کمزور ہو چکا ہے۔ تو عرب کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مکے کے لوگ بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو اب خانہ کعبہ کو ریکنسٹرکشن، ری ماڈلنگ کیا جائے۔ تو ریکنسٹرکشن کے لیے کیا کریں کہ ہر آدمی اپنا حلال پیسہ لگائے۔ عورتوں کے لیے کہا گیا کہ تم اپنی حلال کمائی لگاؤ، مردوں سے کہا گیا کہ تم اپنی حلال کمائی لگاؤ۔ جب حلال کمائی لگا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو اس وقت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اینٹ ووٹ اٹھا کر لے جا کر رکھتے تھے۔ آج ہم ہیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج تیار ہیں؟ خود اللہ کے نبی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر رکھتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے پاس جو مسجدیں ہیں اس مسجد کی صفائی میں میرا اور آپ کا کتنا ٹائم لگاتے ہیں ہم لوگ؟ بولیے کتنا وقت لگاتے ہیں؟ ہر جگہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ بتاؤ آپ مسجد میں کتنا ٹائم مسجد کی صفائی کے لیے؟ کیا ہم نے کبھی مسجد میں جھاڑو دیا ہے؟ کیا ہم نے مسجد میں کبھی کسی موقع پر کام کیا ہے؟
ارے مسجد کا کام کرو، اللہ کے گھر کا کام کرو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اپنے بچوں کو مسجد کو بھیجو، جاؤ مسجد میں جا بیٹا، مؤذن صاحب کے ساتھ کچھ ہاتھ بٹا کرا، چھٹی کا دن ہے، کسی موقع پر چھٹی ہے، بچوں کو بھیجو مسجد کو، جا بیٹا مسجد میں مؤذن صاحب کو ہیلپ کر، جا مسجد کو صفائی کا انتظام، مسجد کی قدر اپنے دلوں میں بیٹھاؤ دوستو، مسجد کی قدر بٹھاؤ، اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ کے گھر کی صفائی کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اس کے لیے وقت لگاؤ، تھوڑا تھوڑا وقت ہی صحیح، مسجد کے لیے صفائی کے لیے وقت لگاؤ، کبھی جھاڑو دے دو مسجد کے اندر، کبھی مسجد میں کسی اور ضرورت پر کام آ جاؤ، مسجد میں ایک کرسیاں اٹھا کر کہیں رکھنے کی ضرورت پڑے وہ بھی کر لو، کیا ہو جائے گا مسجد کا کام۔ ارے ایسا رہتا مسجدوں کے اندر کہ پنکھا آف کرنے، مؤذن صاحب بھی آف کرنا، کون بھی آف نہیں کرتے، ہاتھ لگاتے نہیں، انہوں بیٹھ کو دیکھتے رہتے مؤذن صاحب آف کرتے گی نہیں کرتے گی۔ ارے اللہ کا گھر ہے، اٹھو آف کر دو، اللہ کا گھر ہے، کبھی لائٹ ڈال دو، اللہ کا گھر ہے، کبھی فین خالی چل رہا ہے آپ جاتے جاتے آف کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے گھر میں آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ عام آدمیوں کو نصیب نہیں ہوتا، عام آدمیوں کو نصیب نہیں ہوتا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، یہ اللہ کے چنندہ لوگوں کو نصیب ہوتا۔ آپ یہ کوشش کرو، میں یہ کوشش کریں کہ میں بھی اللہ کے گھر کی کچھ خدمت کر لوں، اس کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیے۔ تو اس طرح جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو وہ خانہ کعبہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ حتیم نامی گول ایک علاقہ رہتا کارنر کا، وہ مکمل نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ حلال کمائی سکوئر تک آ گئی، آگے برابر نہیں ہوئی، تو چھوٹی دیوار رکھ کر چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کے بعد رہی بات حجر اسود کو رکھنے کی، خانہ کعبہ بن لیے، اب حجر اسود رکھنا ہے، حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کے لیے کون رکھے گا؟ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، لڑنے لگے کہ ہر خاندان والا بولتا ہم رکھتے سب سے پہلے حجر اسود۔ معلوم ہے حجر اسود کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس کونے میں ایک بلیک سٹون جو رہتا ہے، جس کو عمرے اور حج کو جانے والا استلام کرتا، لگاتا، ہاتھ لگاتا، قریب جانے والا اسے چومتا، اسے بوسہ دیتا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ گناہ کو معاف کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اس پتھر کے اندر کوئی تاثیر نہیں، لیکن اللہ نے اس پتھر کے ذریعے ہمارے گناہوں کی معافی کا پیغام دیا ہے۔ تو لہٰذا اس پتھر کو رکھنے کے لیے لوگ جھگڑنے لگے، دو خاندانوں میں جنگ آ گئی، تلواریں نکال لے، نہیں ہمارا خاندان تمہارا خاندان دیکھ لیں گے۔ اس وقت ایک آدمی، بڑا آدمی نے کہا نہیں، ایک کام کریں گے، کل صبح خانہ کعبہ میں سب سے پہلا کون قدم رکھتا کہ وہ فیصلہ کیا کرتا وہ سن لیں گے، وہ آدمی جو فیصلہ کرتا اس کی بات۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا قدم رکھتے ہیں، اندر آتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو دیکھا مکے والوں نے کہا ارے یہ تو سچا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق والا ہے، یہ نوجوان، یہ ہمارے خاندان کا، ہمارے مکے کا نوجوان ہے، یہ جو بھی بولا ہم سننے کو تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون کون لڑ رہے بھائی، کون سے خاندان والے آؤ، چاروں، تمہارے خاندان کے پریزیڈنٹس کون ہیں بلاؤ، پورے پریزیڈنٹوں کو بلائے۔ اللہ کے نبی نیچے چادر بچھائے، خانہ حجر اسود اٹھا کو بیچ میں رکھے، رکھ کر بولے کون کون بھائی، چاروں کون کون خاندان والے، پورے چادر کو پکڑ لو، راؤنڈ ہے، پکڑ لیے، اٹھا لے کر وہاں قریب رکھے، اللہ کے نبی اٹھا کر اس کی جگہ میں اسے رکھ، بولے مسئلہ حل ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ کئی ایسا لگا کہ تلوار نکلی اور کئی سال لڑی چلے گئی، اتنا خطرناک تھا ماحول۔ اللہ کے نبی جس لمحوں میں مسئلہ حل کر دیا، لمحوں میں مسئلہ حل کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے ذریعے مقام یہ دیا، موقع دیا۔ تو اس طرح اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھتے ہیں، مکے کے حالات کو دیکھنے کے بعد وہاں کی حالت، وہاں کے لوگوں کی عیاشی اور وہاں کے لوگوں کے گنہگار لوگوں سے اللہ کے نبی اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو اختیار کرتے اور چلے جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، غار حرا میں جا کر اللہ کے نبی پناہ لینے کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی رہنا شروع کرے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ جو اللہ کے نبی کو ستو اور کھجور اور پانی بن کر دیتے اور لے کر چلے جاتے، جب تک وہ رہتا اللہ کے نبی کھاتے وہیں پر رہتے اور وہیں پر روزہ وغیرہ کرتے، اللہ کے ذکر میں رہ جاتے تھے۔ اور بعض رحیق المختوم میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ بھی اسی کے قریب میں رہتی اور آنے جانے والے مسافروں کو کھلاتی پلاتی تھی، آنے جانے والے مسافروں کو کھلاتی پلاتی تھی۔ حضرت خدیجہ بھی اللہ کے نبی کے قریب ہی دور میں الگ سے رہا کرتی تھی اللہ کے نبی کے خدمت کے لیے یا آنے جانے والے مسافروں کو کھلانے پلانے کے لیے۔ ایسا اللہ کے نبی مسلسل رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 40 سال کی ہوتی ہے، لگ بھگ اللہ کے نبی کی عمر 40 سال پہنچتی ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک اللہ کے نبی غار کے اندر دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک ایسی اجنبی شکل جس کو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دیکھا، اس شکل میں ایک کو دیکھتے ہیں، وہ فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں کہ فرشتہ کیسے ہوتا ہے، اچانک دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ پڑھو اے محمد ہے پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں نے کبھی پڑھا لکھا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ جب اپنے سینے سے زور سے دباتے ہیں، کہتے ہیں کہ پڑھو، کہا کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ دباتے ہیں تو دبانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے سینے کو کھول دیتا ہے، فوراً کھولتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی کہتے ہیں پڑھو اے محمد اقرا بسم ربک، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ان آیات کا نزول سب سے پہلی مرتبہ تعلیم کا سبق دیا گیا امت کو۔ کیا سبق دیا گیا؟ ایجوکیشنل کا سبق دیا گیا امت کو۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ پڑھو، پڑھنے کی تعلیم دی گئی اس امت کو، امت محمدیہ کو سب سے پہلا سبق اللہ رب العالمین نے تعلیم کا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی نازل ہوئی۔ جب سب سے پہلی وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی جبرائیل امین کو دیکھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سیدھا اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر اڑا دو، میں بہت پریشان ہے، ایسے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے، شاید مجھے کچھ ہونے والا ہے، مجھے کچھ حادثہ ہونے والا ہے میرے ساتھ، کچھ ایسے حالات مجھ سے رونما ہونے والے ہیں کہ میری جان نکلنے والی ہے۔ بیوی ہو تو ایسی ہو۔ بیوی نے حضرت خدیجہ نے کیا تسلی دیا؟ میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنتے جانا، آج ہمارا شوہر کوئی پریشانی کی حالت سن کر آتا، پریشانی کی حالت گھر میں آ کر بولتا تو آج ہماری عورتیں کیا کہتی؟ پریشان ان شوہر کو دیکھ کر تمہارے پریشانیاں کیا ہے کہ بعد میں گھر کے قصے دیکھو، پہلے بولتی تمہارے قصے بعد میں دیکھیں گے، پہلے گھر کے قصے دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو بولتی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے میرے شوہر، اللہ کی قسم آپ کو اللہ نقصان نہیں ہونے دے گا، آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا، آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مسافروں کا خیال کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو گناتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستو، یہاں پر ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے یہاں پر خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ آپ اللہ والے، آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، بلکہ کہا کہ آپ ویلفیئر کام کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ہی ویلفیئر کام میں لگے ہوئے تھے، خدمت خلق میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آج بتاؤ، آج ہمارے مسلمان نوجوان اس میدان میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ بتائیے، مسجدیں بھی خالی ہماری، نمازوں سے بھی خالی ہے، ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے ٹائم پر، ویلفیئر کام میں بھی نہیں لگے ہم لوگ۔ ہم کون سے کام میں لگے؟ نماز اپنا زندگی کا سب سے پہلا فریضہ ہے، اس کے بعد سب سے اہم کام آج معاشرے کے اعتبار سے اس ملک میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ویلفیئر ورک کی ضرورت ہے، سوشل ویلفیئر ورک کی آپ سخت ضرورت ہے۔ قدم قدم پر آپ غریبوں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، بے سہارا لوگوں کی مدد کیجئے، بیوہ عورتوں کی مدد کیجئے۔ آج میری اور آپ کی گلی میں ایسی بے شمار بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہے جو بھوک سے اپنی رات کو کاٹتی ہے، اپنا دن گزارتی ہے، اپنے آنچل کو پاک دامن رکھنے کے لیے۔ آج ہمارے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنی گلی کوچے میں اتنے یتیم بچے موجود ہیں دوستو جن کا پرسان حال نہیں ہے۔ آج اتنی بیوہ عورتیں موجود ہیں دوستو، اس کو کھلانے پلانے والا موجود نہیں، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں۔ کہاں چلے گئے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں؟ کہاں چلے گئے
گئے محمد رسول اللہ کا نام لینے والوں؟ کہاں چلے گئے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں؟ ہمارے خاندان میں بیوائیں موجود ہیں لیکن ان کو آج ہم خیال نہیں کرتے. ہمارے خاندان میں یتیم بچے موجود ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے. ارے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کی شان پر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میرا نبی تو وہ ہے جو یتیموں کی مدد کرتا تھا، میرا نبی تو وہ ہے جو بیواؤں کی مدد کرتا تھا، میرا نبی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا تھا، دوسروں کو کھلانے پر ترجیح دیتا تھا. ایسے نبی کے ماننے والے آج کہاں سو رہے دوستو؟ آج ملک میں ضرورت ہے بیواؤں کی مدد کرو، اسلام کے قریب ان کو دعوت دو. آج ضرورت ہے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے اسلام کا کلمہ پڑھاؤ. آج ضرورت ہے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، آج خدمت خلق کی ضرورت ہے. آج ہندوستان کے اندر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھو وہ تابناک دن بھی مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا جس کا تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جس نبی کا کلمہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. جس نبی کا کلمہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے اخلاق کو اپنانے والا بنائے، اس نبی کی سیرت کو اپنانے والا بنائے، اس نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. صرف زبان کے مسلمان نہیں، صرف کلمہ گو مسلمان نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنانے والا بنائے، محمد رسول اللہ کے لیے جان دینے والا بنائے. آپ کے اخلاق کو اپنا کر اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو پاک معاشرہ بنانے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. اذکروا اللہ ذکرکم ولذکر اللہ تعالی وعلا وتم وہم واکبر.